السلام علیکم پیارے بہن بھائیوں، الحمدللہ میں ٹھیک ہوں۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب بھی ٹھیک ہوں گے۔ آج میں آپ کے لیے بہت ہی زبردست ایک پیاری سی کہانی لے کر آئی ہوں، لیکن ویڈیو میں جانے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھیں۔ سمرا آج بہت خوش تھی۔ وہ دلہن بنی پھولوں کی سیج پر بیٹھی تھی۔ کیمرہ مین تصویریں بنا رہا تھا، کبھی دائیں طرف منہ کر کے، کبھی بائیں طرف منہ کر کے۔ وہ بہت شوق سے تصویریں بنوا رہی تھی، لیکن دوسری طرف اس کا شوہر عادل بہت ہی خاموش بیٹھا تھا، جیسے اس کو کوئی خوشی ہی نہ ہو شادی کی۔ رات کے 10 بج چکے تھے۔ سمرا بھی اب بیٹھی بیٹھی تھک چکی تھی۔ ایک ایک کر کے سب لوگ کمرے سے باہر جانے لگے۔ سمرا کا خیال تھا کہ اب عادل اس سے کوئی پیار بھری بات کرے گا، لیکن وہ کیا جانتی تھی کہ عادل اس شادی سے خوش نہیں ہے۔ وہ تو بس اپنی ماں اور بہنوں کی پسند پر ہاں کر بیٹھا تھا شادی کے لیے۔ عادل نے دروازہ بند کیا اور بولا، دیکھو مجھے کوئی ڈرامہ کرنا نہیں آتا، جاؤ تم چینج کر لو۔ سمرا بیچاری جو دل ہی دل میں جل کر راکھ ہو رہی تھی، کہاں وہ اتنی خوش تھی شادی سے، اور کہاں عادل نے اس کے سارے خواب خاک میں ملا دیے تھے۔ وہ چپ چاپ اٹھی اور واش روم چلی گئی۔ چینج کر کے جب وہ واپس آئی تو عادل لیٹا ہوا تھا اور سمرا بھی پاس بیٹھ گئی۔ عادل بولا، سمرا میری ایک بات غور سے سن لو۔ میں نے تم سے شادی اپنی ماں کی مرضی سے کی ہے، اس لیے مجھ سے کبھی بھی زیادہ امیدیں مت لگانا، اور ہاں، گھر کا سارا کام کل سے تمہارے ذمہ ہے۔ مجھے میری ماں کی خوشی بہت عزیز ہے، اس لیے کبھی ان کو تم سے کوئی شکایت نہ ہو، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہ ہوگا۔ وہ غصے میں بول رہا تھا، چلو اب سو جاؤ، اور یاد رہے صبح ٹائم پہ اٹھ کے سارا ناشتہ بنا دیا کرنا۔ میری بہنوں کو کام کرنے کی عادت نہیں ہے، ویسے بھی ان پر پڑھائی کا بہت بوجھ ہے، اور امی جان بھی اب تھوڑی بیمار سی رہتی ہیں، ان سے اب کام نہیں ہوتا۔ عادل ایسے باتیں کر رہا تھا جیسے وہ اپنی بیوی سے نہیں بلکہ کسی ملازمہ سے بات کر رہا ہو، اور سمرا بیچاری چپ چاپ ساری باتیں سن رہی تھی اور اندر ہی اندر میں جل رہی تھی۔ اس کا دل رو رہا تھا۔ وہ بولی، ٹھیک ہے عادل، میں پوری کوشش کروں گی کہ آپ کو اور آپ کے گھر والوں کو مجھ سے کوئی شکایت نہ ہو۔ وہ دوسری طرف منہ کر کے لیٹ گئی اور رونے لگی اور اپنے آپ کو کوسنے لگی کہ میری قسمت میں ہی یہ سب کیوں لکھا ہے؟ کیا میری ساری زندگی ایسے ہی گزر جائے گی؟ وہ اپنی شادی سے بہت خوش تھی۔ اصل میں وہ شادی سے پہلے اتنی اذیت میں زندگی گزار رہی تھی۔ وہ چھوٹی سی تھی جب اس کی ماں اسے چھوڑ کر دنیا سے چل بسی تھی، اور اس کے باپ نے دوسری شادی کر لی تھی۔ اس کی سوتیلی ماں اس کے ساتھ بہت برا سلوک کیا کرتی تھی۔ اس نے کبھی سمرا کو اپنی اولاد کی طرح پیار نہ کیا۔ کسی نہ کسی بات پر ہر وقت وہ سمرا کو ڈانٹتی رہتی تھی اور گالی گلوچ بھی کرتی۔ سمرا اس اذیت سے آزاد ہو کر بہت خوش تھی، لیکن وہ کیا جانتی تھی کہ ابھی اس سے بھی زیادہ اذیتوں سے گزرنا ہے۔ وقت گزرتا گیا، ساس اور نندوں کا ظلم پروان چڑھتا رہا، لیکن عادل کبھی اپنی ماں اور بہنوں کو کچھ نہ کہتا۔ شادی کو 4 سال ہو گئے، لیکن سمرا کی اولاد نہ ہوئی۔ ساس ہر وقت بانجھ ہونے کے طعنے دیتی، لیکن وہ کیا جانتی تھی کہ عادل تو سمرا کے پاس تک نہیں آتا، تو پھر اولاد کیسے ہوتی؟ سمرا کچھ دنوں سے بیمار سی رہنے لگی۔ اس نے عادل سے کہا، مجھے ڈاکٹر کے پاس لے جاؤ، تو عادل نے کہا، میرے پاس ٹائم نہیں ہے ایسے فضول کاموں کے لیے، تم پیسے لے لو اور خود چلی جاؤ۔ سمرا نے عادل کا ہاتھ پکڑا اور بولی، عادل کبھی تو پیار سے بات کر لیا کریں، میں بیوی ہوں آپ کی۔ عادل مسکرایا اور بولا، پیار سے ہی تو بات کرتا ہوں، اب اور کیسے بات کروں؟ دوسری طرف ساس نے ہر وقت اسے بے اولاد ہونے کے طعنے دیتی رہتی۔
اور سمرا چپ چاپ سب کی باتیں سنتی رہتی۔ اب تو سمرا کی پیٹھ پیچھے عادل کی دوسری شادی کی بھی باتیں ہونے لگیں۔ اگلے دن سمرا ڈاکٹر کے پاس گئی۔ ڈاکٹر نے ٹیسٹ وغیرہ کیے اور کہا کہ کل تک رپورٹ آ جائے گی۔ سمرا واپس گھر آ گئی۔ اس نے گھر میں کوئی بات نہ کی۔ ادھر عادل کے لیے رشتہ دیکھنے والے آئے ہوئے تھے۔ سمرا گھر آئی تو ساس نے کہا کہ مہمانوں کے لیے کوئی چائے وغیرہ کا انتظام کرو۔ عادل کی ہونے والی ساس نے پوچھا، بہن جی یہ کون ہے؟ تو عادل جلدی سے بولا، یہ ہماری ملازمہ ہے، طبیعت خراب تھی اس لیے ڈاکٹر کے پاس گئی تھی۔ سمرا نے مہمانوں کو چائے دی اور کمرے میں جا کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی، یا میرے اللہ یہ دن بھی دیکھنا تھے۔ اگلے دن سمرا رپورٹ لینے گئی تو ڈاکٹر نے کہا، آپ کے ساتھ کون ہے؟ تو سمرا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور وہ بولی، ڈاکٹر صاحب میرا اس دنیا میں کوئی بھی نہیں ہے، آپ مجھے بتا دیں کیا بات ہے۔ تو ڈاکٹر نے کہا کہ بیٹا آپ کو بلڈ کینسر ہے اور وہ آخری سٹیج پر ہے۔ سمرا کو سن کر ایک جھٹکا سا لگا، پھر اس نے خود کو سنبھالا اور گھر آ گئی۔ ادھر عادل اپنی شادی کی تیاریاں کر رہا تھا۔ سمرا نے کسی کو کچھ نہ بتایا، صرف اس لیے کہ وہ عادل سے محبت کرتی تھی، وہ عادل کو پریشان نہیں کرنا چاہتی تھی۔ کچھ دن بعد عادل کی شادی ہو گئی۔ سمرا اپنی زندگی کی ساری چھوٹی بڑی باتیں ایک ڈائری میں لکھتی تھی۔ عادل کی شادی کو کچھ ہی دن ہوئے تھے۔ عادل اور اس کی بیوی کو ناشتہ روز سمرا ہی دیتی تھی۔ ایک دن وہ نہ اٹھی۔ عادل نے اپنے کمرے سے آواز دی، امی جان سمرا سے کہیں ناشتہ لے آئے، کتنی دیر ہو گئی ہے اب تو۔ ماں غصے سے بولی، ارے بیٹا وہ کمبخت تمہاری تو ابھی اٹھی ہی نہیں، آج کمینی بے فکری سے سو رہی ہے ابھی تک، میں بناتی ہوں ناشتہ۔ ماں کچن میں گئی، ناشتہ تیار کیا، پھر سب نے ناشتہ کیا، لیکن کسی نے یہ زحمت نہ کی کہ سمرا کے کمرے میں جا کر دیکھ ہی لیں کہ وہ کس حال میں ہے۔ دوپہر کا وقت ہونے کو تھا جب ساس بڑبڑاتی ہوئی اس کے کمرے میں گئی۔ کمرے میں نظر پڑتے ہی اس کی چیخ نکل گئی۔ سامنے سمرا اوندھے منہ زمین پر پڑی تھی۔ سب گھر والے اکٹھے ہوئے۔ عادل نے جلدی سے سمرا کو اٹھایا، بیڈ پر لٹایا۔ اس کا جسم اکڑ چکا تھا۔ اس کے کفن دفن کا انتظام کیا گیا۔ کسی کی آنکھ میں آنسو نہ آئے، جیسے کسی کو کوئی غم ہی نہ ہو اس کی موت کا۔ اگلے دن عادل سمرا کے کمرے میں گیا۔ اسے بیڈ کے دراز میں سے ایک ڈائری ملی۔ عادل نے وہیں بیٹھ کر ڈائری کو پڑھنا شروع کر دیا۔ اس وقت عادل پر سمرا کی ساری حقیقت عیاں ہو رہی تھی۔ سمرا کی بیماری کا بھی عادل کو پتہ چل چکا تھا اور آخر میں لکھا تھا کہ کاش عادل آپ کچھ دن میرے ساتھ پیار سے رہ لیتے، میں نے آپ کو بیماری کا اس لیے نہیں بتایا کہ آپ پریشان ہو جائیں گے، مجھے افسوس ہے کہ میری آنکھوں میں بے پناہ محبت آپ دیکھ ہی نہ سکے، مر تو میں نے جانا ہی تھا، کاش کہ سکون کی موت مرتی۔ ڈائری پڑھ کر عادل چیخ چیخ کر رونے لگا اور سمرا سے معافی مانگنے لگا، لیکن وہ شاید یہ نہ سوچ سکا کہ لوٹ کر یادیں آتی ہیں، وقت نہیں۔ اپنی زندگی میں موجود رشتوں کی قدر کیجیے، کیونکہ ہمیشہ ہمیں اپنے عزیزوں کی قدر کا تب پتہ چلتا ہے جب وہ ہم سے بچھڑ جاتے ہیں۔ ہو سکے تو لوگوں کی زندگی میں ان کی قدر کریں، ورنہ موت کے بعد تو بس پچھتاوا ہی رہ جاتا ہے۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور ہمارا چینل سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔